اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ بھاگا اور خدا نے اسے واپس بھیجا۔ ہاجرہ بھاگی اور خدا نے کہا کہ واپس جائے۔ اب علیشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وقت نہیں کہ میں ان تمام نقطوں کو چھوں کیونکہ میں نے 6 ہفتوں کا پیغام دینا ہے اور میں ابھی پہلے حصے میں بھی نہیں۔ ایلیا ایزبل سے بھاگ گیا، وہ صحرا میں بھاگ گیا، وہ اداس اور مایوس ہوا اور وہ جھاؤ میں جا بیٹھا یا کسی درخت کے نیچے جا بیٹھا اور وہ مرنا چاہتا تھا۔ ایک فرشتہ آیا اور اس کی خدمت کی اور آخر کار وہ گیا اور غار میں کھڑا رہا، اور بالآخر اس نے خداوند کی آواز سنی، ایک ساکت اور ہلکی سی آواز۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں یہ پڑھنا بہت دلچسپ ہے۔ خدا نے اس سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا مطلب، اگر تم ایک مشکل حالت میں ہو اور صرف یہ کرتے ہو کہ بیٹھ کر بدن خود پر افسوس کرتے رہنا کیونکہ تم اس جگہ پر نہیں جس میں رہنا تم پسند کرتے، شاید آج رات خدا آپ سے کہہ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ جہاں بھی خدا ہمیں رکھے گا وہ ہمیں فضل دے گا کہ وہاں اچھے رویے کے ساتھ رہے۔ میں نے کہا خدا ہمیں جہاں کہیں بھی رکھے گا تو یہ فضل بھی بخشے گا کہ وہاں اچھا رویہ رکھ سکوں۔ آپ کبھی نہیں جانیں گے کہ کس طرح کا پھل آپ نے پایا جب تک یہ نچوڑا نہ جائے۔ آپ روح کے پھل پر ہونے والے تمام سیمینارز پر جا سکتے ہیں اور محبت، خوشی، اطمینان، صبر، بھلائی، مہربانی، فروتنی، شائستگی اور خود کو ضبط کرنے کے بارے میں گیت گا سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں جان سکتے روح کے پھلوں میں آپ چل سکتے ہیں کہ نہیں جب تک کہ کوئی دوسرا آپ کو دھکا دے یا آگے نہ بڑھائے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ خدا آپ کو مشکل جگہوں سے نہیں گزارے گا، کیونکہ نہ صرف اس سے گزریں گے بلکہ وہ رہنمائی بھی کرے گا۔ روح القدس نے یسوع کی رہنمائی کی تاکہ بیابان میں 40 دن 40 رات تک آزمایا جائے۔ وہ وہاں ادھر ادھر پھرتا نہ رہا کہ شاید وہ وہاں کھو گیا ہو۔ روح القدس نے اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ آزمایا جاتا۔ اس نے ابلیس سے مقابلہ کرنا تھا اور ابلیس کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس سے ہارنے والا نہیں۔ چھوٹے سے داؤد کو جاتی جولیت کا مقابلہ کرنا تھا اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ بنتا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس طرح کا مسا آپ کی زندگی پر ہے یا آپ کس کام کے لیے بلائے گئے ہیں یا کس طرح کی برکت خدا نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جب تک آپ ایسی چیزوں سے نہیں گزریں گے تو آپ تاج نہیں پہنیں گے۔ مجھے یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھ میری زندگی کی بہت سی چیزیں جن کا سامنا میں نے کیا۔ اب اگر آپ کسی سے زیادتی کا نشانہ بنے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو انہیں کہنے، ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کا سامنا کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید خدا چاہتا ہے کہ آپ کسی کا سامنا کریں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں۔ میں آپ کو اپنی کہانی بتا رہی ہوں، بلکہ آپ خدا سے یہ یقین دہانی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ خدا ہر کسی سے ایک طرح کا برتاؤ نہیں کرتا اور در حقیقت یہ بالکل بھی دانش مندانہ نہ ہوگا۔ آپ کسی بھی انداز میں جائیں اور ایسا کریں، آپ کو اس کا سامنا اور مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہو اس کو تفصیل بتائیں اور اس وقت کیسا محسوس کیا، مجھے اس سے باہر آنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری دفعہ اس نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ پہلا سلاطین 19 باب پڑھیں، خدا نے اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم غار سے باہر آؤ، جہاں سے تم آئے وہاں واپس جاؤ۔ کام شروع کرو، نئے نبی کو مسا کرو، نئے بادشاہ کو مسا کرو۔ اور مجھے یہ پسند ہے جو اس نے کہا کہ علیشہ کو مسا کرے کہ اس کی جگہ لے۔ حیران ہوں کہ کیسے اسے یہ پسند آیا ہوگا۔ نہ صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کام پر واپس جاؤ جوائس، بلکہ خود پر افسوس کرنا بند کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرے لوگوں کی نگرانی شروع کرو جو آپ کی جگہ لیں گے جب آپ خاک میں مل جائیں گے۔ جی خداوند تیرا شکر ہو، میں اس بارے میں بہت خوش ہوں۔ اور پھر میرے خدایا، یونا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی، اس نے ایسا سفر کبھی نہ کیا ہوگا، ہمیں یہ حوالہ پڑھنا ہوگا۔ یونا پہلا باب
یونا پہلا باب پہلی آیت۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کی حضوری سے ترسیس کو بھاگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یونا ایک نبی ہوتے ہوئے خداوند کی حضوری سے ترسیس کو بھاگا۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں کہ ترسیس اس جگہ سے بالکل مخالف سمت پر ہے جہاں خدا نے کہا۔ حیران ہوں کہ کتنے ہی لوگ خدا کی مرضی کے بجائے مخالف سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ در حقیقت میں خود کو مسا شدہ محسوس کر رہی ہوں تاکہ میں ابھی کچھ منٹس کے لیے اپنے دیکھنے والوں سے بات کر سکوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف یہاں موجود لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ میں حیران ہوں کہ آپ میں سے بہت سے اپنے اندر یہ رویہ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہا۔ شاید آپ کے لیے خدا کی بلاہٹ ہے اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بجائے آپ کاروبار کریں گے۔ جانتے ہیں کیا یہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ خدا سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی سے بھاگ رہے ہیں، شاید آپ اسے جلدی چھوڑ دیں گے اور اپنا بہت سا وقت یونا کی طرح یا بیابان میں یا یونا کی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ خدا کی حضوری سے بھاگا۔ اور پہلے باب کی 17ویں آیت، لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اب دوسرا باب مچھلی کے پیٹ کے تجربے کے بارے میں، یعنی بحری نباتات اس کے سر پر لپٹنے اور لہروں کے بارے میں بتاتا ہے۔ میرا مطلب، کیا آپ اس گندگی اور بدبو کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آخر کار جب اس نے دعا کی تو مچھلی نے اسے اگل دیا۔ تیسرا باب پہلی آیت، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا۔ چاہے کتنی بھی مچھلیوں میں رہنا پڑے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا اپنا ارادہ نہیں بدلے گا۔ کیا کوئی آج رات میرے ساتھ باخبر رہے گا؟ میں حیران ہوں کہ کتنی ہی مچھلیوں نے مجھے نگلا اس سے پہلے کہ میں کہتی خدا ہی خدا ہے، اور شاید اسی کے طریقے سے میں کام کرتی ہوں۔ میں نے کتنے ہی دن بیابان میں گزار دیے، میں کتنے ہی پہاڑوں کے گرد بار بار گھومتی رہی، یہاں تک کہ بالآخر یہ جانا کہ خدا مجھ سے زیادہ حکمت والا ہے۔ آمین، آمین اور آمین۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل سے کیسے بھاگ سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سادہ چیزیں جن کا شاید ہر کوئی سامنا کرتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں ہیں۔ لہٰذا ہم آج رات کچھ مکاشفات کھولنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جن کے ذریعے ہم بھاگتے ہیں وہ یہ کہ ہم معذرت پیش کرتے ہیں۔ لوقا 14:18۔ اس پر سب نے مل کر معذرت کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر دیکھوں، اسے دیکھوں، میں منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ، اور یہ میری پسندیدہ ہے۔ ایک اور نے کہا، میں نے خاتون سے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا، یعنی وہ معذرت کر رہا ہے۔ جی ہاں، سچائی سے مجھے یہ کہنا ہے، در حقیقت آپ میں سے شاید اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں، لیکن جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ معذرت کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا خاندان ہے۔ جی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور انہوں نے سب چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑا اور اس کے پیچھے چلے، کیا ان میں سے کسی کا خاندان تھا؟ پطرس کی ساس تھی، اس لیے اس کے بیوی اور بچے بھی ہوں گے۔ جس نے بھی کہا کہ تم خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری فیملی ہے، کسی طرح کی بھی خدمت آپ کو اپنی فیملی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر کسی سے
خدا کچھ نہ کچھ کروانا چاہتا ہے، خدا ہر کسی سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے، خدا نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور رکھا ہوا ہے، ہر کسی کے پاس کچھ ایسا ضرور ہے جو خدا چاہتا ہے کہ وہ کرے، ہر کسی کے پاس کچھ ایسا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ وہ کرے، لہٰذا آپ کی کیا معذرت ہے؟ میں چرچ کے کسی کام میں حصہ نہیں لینا چاہتی، جانتے ہیں ایک دفعہ میں نے لیا اور مجھے دکھ ہوا۔ سنیں، میں چرچ میں بہت رنجیدہ ہوئی کہ میں نے سوچا کہ شاید میں اس دکھ سے باہر نہیں نکلوں گی۔ بالکل ایسا نہ سوچیں، آپ چرچ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دکھ نہیں ملے گا۔ دنیا کے سب سے زیادہ ریاکار لوگ چرچ میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ یقین دہانی کرنی چاہیے کہ ہم ان میں سے نہیں۔ آمین آمین۔ آپ کی معذرت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ منسٹری بالکل شروع نہ کی، اب میں نے گھر میں بائبل اسٹڈی کروانا شروع کی جب میں میرے خیال سے 36 سال کی تھی، اور پھر میں نے یہ 5 سال تک کیا۔ پھر میں نے کچھ وقت کے لیے ایک چرچ میں کام کیا، لہٰذا میں نے تب تک یہ منسٹری شروع نہ کی جب میں 42 سال کی تھی، تب تک شروع نہ کی۔ اور میرے 4 بچے تھے، 3 نوجوان اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ لہٰذا مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ایک شوہر ہے یا بیوی یا آپ کے بچے، یہ آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ یا پھر اپنی ہی معذرت کرتے رہتے ہیں۔ آمین، یہ بھی اچھی معذرت ہے، یہ بہتر معذرت ہوگی۔ جی، میرے ساتھ میری مدد کے لیے کوئی نہیں، شاید جب شادی کر لوں تب خدا کی خدمت کروں، جی شاید جب بچے بڑے ہو جائیں تب خدمت کروں۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی معذرت، خدا یہ سب نہیں کرے گا۔ نہیں، یہ بہت مشکل ہے، یا میں بہت کم عمر ہوں، یا بہت عمر والی ہوں، یا میری تعلیم درست نہیں۔ غلطیوں 5:13۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، ہر کوئی یہ کہے کہ میں آزاد ہوں، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، یعنی اس آزادی کو معذرت کے معنوں میں نہ لیا جائے۔ میں ہر کسی سے ان کے حقوق پر چیخنے اور سننے سے تنگ آ گئی ہوں۔ کیا میں آپ سے کچھ پوچھوں کہ کب آپ اپنے حقوق لیتے ہیں اور کب یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ اور جب آپ میرے حقوق لے لیتے ہیں، آمین، معاف کریں لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی، ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کسی کو مسیحوں کے حقوق ملے ہیں۔ جی، یہ مضحکہ خیز ہے۔ جو میں کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے آزاد ہوں۔ جی، اگر یہ کسی دوسرے کو دکھ نہیں دے رہا، یہی بائبل کہتی ہے۔ ہم بے دینی پر عمل کرتے ہیں اور اس کے لیے معذرت کرتے ہیں۔ ہم روحانی بلوغت کی کمی کی وجہ سے معذرت کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں میں تھکی ہوئی ہوں، اچھا نہیں لگ رہا، آج میں چڑچڑی ہوں کیونکہ اچھا محسوس نہیں کر رہی، آج میں الجھی ہوئی ہوں۔ یہ مشکل ہے کہ ایسا کروں کیونکہ کام پر بہت برا دن تھا۔ اچھا، اگلی بات پر چلتے ہیں۔ اصل میں معذرت ایسی وجوہات جو جھوٹ کے ساتھ بھری ہوتی ہیں۔ اپنی ذمہ داری سے ہٹنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں پر الزام لگانے کا رویہ رکھا جائے۔ جی، یہ آپ کی غلطی ہے کہ میں کام سے لیٹ ہوں۔ اگر یہ فون نہ بجتا تو میں بالکل لیٹ نہ ہوتی۔ جی، فون کا جواب نہ دینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر روز جلدی اٹھنے کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کے لیے شاید مجھے سونے کے لیے بھی جلدی جانا پڑے، یا شاید رات کو ہی کچھ چیزیں تیار کرنی پڑے۔ ہر روز معذرت نہ کرنی پڑے، جہاں بھی آپ جائیں دن بدن آپ کو لیٹ ہونا پڑے۔ دیکھیں، جہاں بھی جائیں اگر لیٹ ہونے کا مسئلہ ہے تو پھر یہ ایک مسئلہ اور یہ واقعی مسئلہ ہے۔
جس کو حل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اچھا نہیں کہ دوسرے لوگ ہمیشہ آپ کا انتظار کرتے رہیں۔ لیکن جب تک آپ اس کے لیے معذرت کرتے رہیں گے تو اس سے آزاد نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ جب یہ ختم ہوگا تو پھر بھی آپ مجھے پسند کریں گے۔ اور جو لوگ ذمہ داریوں سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں، آج کل والدین ایسے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کچھ چیزوں کا سامنا کیا جائے، وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ ٹافیاں دیں جو کہ وہ پسند کرتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا یہ والدین کی غلطی ہے یا بچے کی غلطی ہے؟ لیکن آج جس طرف دنیا چلی گئی ہے، اگر چھوٹا جانی بہت زیادہ ٹافیاں کھاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے تو ماں ٹافیوں کی کمپنی پر مقدمہ کر دیتی ہے کہ اتنے مزے کی ٹافیاں بناتے ہیں کہ چھوٹا جانی اسے بہت پسند کرتا ہے اور وہ $1,000,000 لیتی ہے۔ کچھ چیزیں اتنی احمقانہ ہو چکی ہیں، لیکن آئیے میں مسیح میں ایک ایماندار ہوتے ہوئے بتاتی ہوں، وہ لوگ جو اس زمین کے خدا کو ظاہر کرتے ہیں، ہم اس دنیا کے نہیں، ہم اس میں ہیں لیکن ہم اس کے نہیں اور ہم اس کی مانند نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ اداس کرنے والی اور پر امید سبق بتاتی ہوں جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور میری ماں جانتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے زیادتی کرتا ہے، کیونکہ جب میں 9 سال کی تھی تو میں نے انہیں بتایا تھا اور انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن میرے باپ نے جھوٹ بولا اور میں ان کی وجہ سے دکھی رہی۔ کتنا اکیلا پن تھا۔ اور جب میں 14 سال کی تھی وہ گھر میں تھی اور میرے باپ کو عین وقت پر دیکھ لیا، وہ پیچھے مڑی اور گھر سے نکل گئی اور 2 گھنٹے بعد گھر آئیں اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈر تھا، یہ ان کا ڈر تھا، یہ وہ خوف تھا کہ وہ اپنا خیال بھی نہ رکھ سکتی تھی اور اگر انہیں چھوڑ دیا۔ اور 35 سال بعد یہ سب ہوا۔ انہوں نے آخر کار مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے آپ کے باپ کو وہ سب کرنے دیا، میں صورتحال کا سامنا نہ کر سکی۔ جی، اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بھاگنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر میری ماں نے میرے باپ کا مقابلہ کیا ہوتا اور اپنا ایمان خدا پر رکھتی اور کہا ہوتا کہ میں نہیں جانتی کہ کیا کروں گی، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس حالت سے نکال رہی ہوں، خدا میری حفاظت کرے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ میری زندگی کتنی مختلف ہو سکتی تھی، میرے بھائی کی زندگی اس طرح نہ بدلتی جس طرح یہ ہو گئی تھی، اور میری ماں کی زندگی اس طرح نہ ہوتی جس طرح ہو گئی۔ اور میرے خیال سے شاید آج رات کے لیے پیغام کسی کے لیے بہت اہم ہو، شاید اس جگہ پر نہیں، شاید جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن خوف سے باہر نکل کر پوری کوشش سے ڈر سے نکلے۔ وہ بھاگی اور چھپ گئیں، وہ بھاگی اور چھپ گئیں، اور یہ احساس جرم ان کو کھاتا رہا جس کی وجہ سے ذہنی صحت متاثر ہوئی، یہاں تک کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور ان کو 2 سال بجلی کے جھٹکوں کی ٹریٹمنٹ لینی پڑی، اور اس کے بعد وہ بالکل ویسی نہ رہی۔ میرا مطلب ہے کوئی بھی ماہر آپ کو بتائے گا کہ تقریباً 80% بیماریاں دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنی زندگی کے اس تمام بگاڑ کا مقابلہ کیا۔ مجھے شدید سر درد رہتا، میرے ہارمونز بگڑ گئے، میں ہر وقت تھکی رہتی۔ آپ ایسی چیزوں سے چھپ اور بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کا سامنا کرتی رہیں گی۔ آئیے میں آپ کو کچھ بتاؤں، کسی بھی جگہ خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، کسی بھی جگہ جہاں خدا آپ کی رہنمائی کرے گا وہ آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہے، آپ کو فتح کی طرف لے کر آئے۔ آمین۔ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے کہ بھاگنا بند کریں۔ جی آئے خدا کی تعریف کریں، خداوند جو یہاں موجود ہے۔ خدا سے دعا کر رہی ہوں جوائس تو ٹھیک رہے، جن کو اپنی زندگی میں کسی چیز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ جانیں کہ تو ان کی رہنمائی نہیں کرے گا جہاں انہیں رکھ نہ سکے، اگرچہ شاید ہی مشکل بھی ہو سکتا ہے، آخر کار اس کے مستحق ہوں گے۔ ان کو جلدی میں رہنے کی ضرورت نہیں، ان کو دعا اور تجھ سے سننے کی ضرورت ہے اور پھر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ایک قدم ایک وقت میں۔ اس لیے میں خاص مسا کے بہاؤ اور مسا کو مانگتی ہوں۔ یہ مسا
دلیری اور حوصلہ مندی کا مسا ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں سے نہ بھاگیں۔ میں شکر کرتی ہوں کہ تو نے لوگوں کو آزاد کیا، یسوع کے نام میں، آمین۔ شکریہ۔ میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم سب میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بھاگے جن کا سامنا کرنا چاہیے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بلا ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں؟ جی، خاموش کھڑے ہوں اور خداوند خدا کی نجات کو دیکھیں۔ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن آج اس کے پاس ایمان سے نہ کہ ڈر سے جانا ہے۔